یسوع مسیح کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ سوال پوچھ کے خداوند یسوع مسیح اس کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ اس کو ہیل کرنا چاہتے تھے۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور میں ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں اور ہم مل کر خدا کے پاک کلام کی باتیں سیکھتے ہیں، خدا کے پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں، اور اسی تلاوت کے نتیجہ میں بہت سی کتابیں ہم مکمل طور سے پڑھ چکے ہیں اور مزید خدا کے کلام کو جانتے جا رہے ہیں اور زیادہ خدا کی محبت میں مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ آج تھاٹ آف دا ڈے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، خداوند یسوع مسیح کو گلیل کو جانا تھا اور اس راستے میں اس کو سامریہ سے ہو کے گزرنا تھا، اور جب وہ سامریہ سے ہو کے گزر رہا تھا تو اس کے ایک شہر سخار میں آیا۔ وہاں پر ایک کنواں ہے جو کہ یعقوب کا کنواں ہے، اور یسوع مسیح سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اسی کنویں پر بیٹھ گیا، اور یہ کوئی 6 گھنٹے کے قریب تھا۔ سامریہ کی ایک عورت وہاں پر پانی بھرنے آئی۔ یسوع نے اس سے کہا کہ مجھے پانی پلا، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے کو گئے۔ کنورسیشن میں خداوند یسوع مسیح نے ایک سوال اس عورت سے کیا اور اس سے کہا کہ جا اپنے شوہر کو یہاں بلا لا۔ عورت نے جواب میں اس سے کہا کہ میں تو بے شوہر ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا تو نے خوب کہا کہ میں بے شوہر ہوں، کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں، یہ تو نے سچ کہا۔ عورت نے اس سے کہا اے خداوند، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے۔ مسیح کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ سوال پوچھ کے خداوند یسوع مسیح اس کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ اس کو ہیل کرنا چاہتے تھے۔ اس ساری سچویشن میں سے جس میں سے وہ گزر رہی تھی، اس سارے حالات میں سے جس کا وہ سامنا کر چکی تھی، کر رہی تھی، اور ابھی بھی ان حالات میں تھی، خداوند یسوع مسیح ان حالات میں سے نکال کے اس کو ایک نئی امید دلانا چاہتے تھے، اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ سوال اس سے کیا۔ ابلیس اگر ہم سے اس طرح کے سوال کرتا ہے کسی انسان کے وسیلہ سے، سچویشن کے وسیلہ سے، تو اس کا مقصد ہمیں شرمندہ کرنا ہوتا ہے، اس کا مقصد ہمیں نیچا دکھانا ہوتا ہے، اس کا مقصد ہمارا ماضی ہمیں یاد دلاتا رہنا ہوتا ہے، تاکہ ہم کبھی بھی اپنی آنکھیں ماضی سے ہٹا کے مستقبل کی طرف نہ لگانے پائیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح جب ہمیں ہماری حالت سے آگاہ کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح جب ہمیں ہماری سچویشن کو ننگا کر کے دکھاتا ہے، تو اس کا مقصد ہمیں نادم کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد ہمیں شرمندہ کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد ہمیں ڈس اپوائنٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد صرف اور صرف ہمیں نئے سرے سے ریوائیو کرنے کا ہوتا ہے۔ طبیب آپ کی حالت کو جانے گا نہیں، تب تک وہ اس کا علاج آپ کے سامنے نہیں مہیا کر سکتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح جب آپ کو ٹٹولتا ہے، آپ کے اندر سے کھنگال کے ان چیزوں کو نکالنا چاہتا ہے، وہ آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہے، آپ کے ان گناہوں کا اقرار، آپ کی ان غلطیوں کا اقرار جو ہم ماضی میں کر چکے ہیں یا حال میں کر رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ان کو ہمارے منہ سے سننا چاہتا ہے، کیونکہ اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ جس طرح سے نجات پانے کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے گناہ سے کفارہ حاصل کرنے کے لیے بھی اقرار منہ سے کرنا ضروری ہے۔ اپنی زبان سے خداوند یسوع مسیح کے سامنے توبہ کے لیے حاضر ہونے کے لیے ان باتوں کا، ان گناہوں کا، ان خطاؤں کا، ان غلطیوں کا اقرار کرنا ضرور ہے، تاکہ خدا ہمیں نئی زندگی عطا کر سکے، تاکہ خدا ہمیں معافی مہیا کر سکے۔ صلیب پر لٹکے ہوئے اس ڈاکو نے جو فردوس میں داخل ہوا، اس کا صرف ایک ہی ریزن تھا کہ وہ فردوس میں داخل ہوا، کہ اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ اس نے ساتھ والے ڈاکو کو ڈانٹا اور اس کو یہ کہا کہ ہم تو اپنی غلطیوں کی سزا بھگتنے کے سلسلہ میں یہاں پر ہیں، لیکن یہ بے گناہ ہے، یہ بے قصور ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا، اس نے اپنی غلطیوں کا اقرار اپنی زبان سے خداوند یسوع مسیح کے سامنے کیا، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کی خواہش کو دیکھتے ہوئے جب اس نے اقرار کیا اور پھر خواہش کا اظہار اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے بھی یاد رکھنا، اور اس کے نتیجہ میں خداوند یسوع مسیح نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کیا
کیسے پتہ چلتا ہے کہ خدا نے اس کے گناہوں کو معاف کیا؟ گنہگار کی صرف ایک ہی دعا سنی جاتی ہے اور وہ توبہ کی دعا ہے۔ صلیب پر لٹکے ہوئے اس ڈاکو نے جیسے ہی اپنے گناہوں کا اقرار کیا، خداوند یسوع مسیح نے اسی وقت اس کی اس دعا کو سنا، اس کے اس اقرار کو سنا اور اس کے گناہوں کو معاف کیا۔ اگر انسانوں کے سامنے ہم اپنی غلطیوں کا، اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے تو ساری زندگی ہمیں ان کے طعنے سننے کو مل سکتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، ہمارے آسمانی باپ کے ساتھ یہ بالکل مختلف ہے۔ اور میں بارہا آپ کو بتا چکی ہوں کہ آسمان کی بادشاہی زمین کی بادشاہی سے بالکل مختلف ہے۔ زمین پہ رہنے والے لوگ آپ کو زندگی بھر معاف نہیں کرتے ہیں ان باتوں کے لیے، ان کاموں کے لیے جو آپ نے ماضی میں کیے ہوں، لیکن خدا اور اس کے وعدے بے مثال ہیں۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ تمہارے گناہ چاہے کرمزی کیوں نہ ہو، وہ ان کو دھو کر برف کی مانند سفید کر دے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ وہ ان کو تم سے اتنی دور پھینک دے گا جیسے پورب پچھم سے دور ہے، اور وہ پھر کبھی ان کو یاد نہیں کرتا۔ ایک ذات ایسی ہے جس پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کا حال اس کے سامنے بیان کر کے، اپنے دل کا حال اس کے سامنے بیان کر کے، اپنے وہ پوشیدہ گناہ بھی جو آپ نے پوشیدگی میں کیے ہیں ان کو بھی آپ خدا کے سامنے کھول کے رکھ سکتے ہیں۔ اینڈ ٹرسٹ می، وہ صرف ان کو اپنی ذات تک رکھتا ہے اور ان کو معاف کرتا ہے اور دوبارہ کبھی ان کو یاد نہیں کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا مقصد سامری عورت سے یہ سوال کرنا کہ جا اپنے شوہر کو یہاں بلا لا، مقصد اس کو شرمندہ کرنا نہیں تھا، بلکہ مقصد اس کے اندر کے حال کو جاننا تھا۔ اور اس نے سچ سچ خداوند یسوع مسیح کو بتا دیا۔ اس نے کہا کہ میرا کوئی شوہر نہیں ہے، میں بے شوہر ہوں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اس سے یہ کہا کہ تو نے ٹھیک کہا ہے کہ تو بے شوہر ہے، کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے، اور اب بھی تو جس کے پاس ہے وہ تیرا شوہر نہیں ہے۔ اقرار کرنا بہت ضروری ہے زندگی میں، اپنی خطاؤں کا، اپنی غلطیوں کا، اپنے ماضی کے سارے حال کا، اپنے ماضی کے سارے کاموں کا اقرار خدا کے سامنے کرنا ضروری ہے۔ اپنے دل کو کھول کے خدا کے سامنے رکھ دیجئے۔ ہر وہ چیز جو آپ کو پریشان کرتی ہے، ہر وہ بات جو آپ کو پریشان کرتی ہے، ہر وہ بوجھ جو آپ ماضی سے کئی سالوں سے اٹھائے ہوئے ہیں اپنے اوپر، ان سارے بوجھ کو خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے سامنے لا کے پھینک ڈالیے۔ ابلیس ساری زندگی آپ کو پریشان کرے گا، آپ کے کسی ایک گناہ کو بار بار آپ کے سامنے لا کر، آپ کو دکھا کر، آپ کو یاد دلا کر، لیکن خدا کی محبت اتنی عظیم ہے کہ آپ کے گناہ چاہے کتنے کیوں نہ ہوں، وہ ان کو معاف بھی کرتا ہے اور دوبارہ کبھی آپ کو یاد نہیں دلاتا ہے۔ خدا کی محبت کو اپنائیے، اور وہ اطمینان، وہ تسلی جو دنیا آپ کو نہیں دے سکتی ہے، وہ مسیح میں حاصل کیجئے، وہ خدا کی محبت میں حاصل کیجئے۔ وہ سکون، وہ اطمینان، وہ خوشی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، کبھی نہ مدھم ہونے والی ہے، وہ تاج جو کبھی نہ مرجھانے والا ہے، وہ صحرا جو کبھی نہ مرجھانے والا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آسمانی باپ کی آغوش میں پناہ پائیے۔ May God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ وہ باتیں، وہ چیزیں، وہ خیال جو آپ کو پریشان کرتے ہیں، ان کا اقرار مسیح کے سامنے کیجئے اپنی زبان سے، اور ہمیشہ کے لیے آزادی حاصل کیجئے خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے، خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے، اور وہ اطمینان اور تسلی حاصل کیجئے جو کوئی اور چیز آپ کو نہیں دے سکتی ہے۔ May God bless you، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے گلتیوں 3 باب۔ اے نادان گلتیوں، کس نے تم پر افسو کر لیا؟ تمہاری تو گویا آنکھوں کے سامنے یسوع مسیح صلیب پر دکھایا گیا۔ میں تم سے صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے شریعت کے اعمال سے روح کو پایا یا ایمان کے پیغام سے؟
کیا تم ایسے نادان ہو کہ روح کے طور پر شروع کر کے جسم کے طور پر کام پورا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم نے اتنی تکلیفیں بے فائدہ اٹھائیں؟ مگر شاید بے فائدہ نہیں۔ پس جو تمہیں روح بخشتا اور تمہیں معجزے ظاہر کرتا ہے، کیا وہ شریعت کے اعمال سے ایسا کرتا ہے یا ایمان کے پیغام؟ چنانچہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ پس جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہیں، اور کتاب مقدس نے پیشتر سے یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا، پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث سب قومیں برکت پائیں گی۔ پس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں۔ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں وہ لعنتی ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلہ سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ جس نے ان پر عمل کیا وہ ان کے سبب سے جیتا رہے گا۔ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے اور ہم ایمان کے وسیلہ سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہے۔ بھائیوں، میں انسان کے طور پر کہتا ہوں کہ اگرچہ آدمی ہی کا عہد ہو، جب اس کی تصدیق ہو گئی تو کوئی اس کو باطل نہیں کرتا اور نہ اس پر کچھ بڑھاتا ہے۔ پس ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے، وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے، جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے، بلکہ جیسا ایک کے واسطے کہ تیری نسل کو، اور وہ مسیح ہے۔ میرا یہ مطلب ہے کہ جس عہد کی خدا نے پہلے سے تصدیق کی تھی، اس کو شریعت 430 برس کے بعد آ کر باطل نہیں کر سکتی کہ وہ وعدہ لا حاصل ہو، کیونکہ اگر میراث شریعت کے سبب سے ملی ہے تو وعدہ کے سبب سے نہ ہوئی، مگر ابراہیم کو خدا نے وعدہ ہی کی راہ سے بخشی۔ پس شریعت کیا رہی؟ وہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا، اور وہ فرشتوں کے وسیلہ سے ایک درمیانی کی معرفت مقرر کی گئی۔ اب درمیانی ایک کا نہیں ہوتا مگر خدا ایک ہی ہے۔ پس کیا شریعت خدا کے وعدوں کی خلاف ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اگر کوئی ایسی شریعت دی جاتی جو زندگی بخش سکتی تھی تو البتہ راست بازی شریعت کے سبب سے ہوتی، مگر کتاب مقدس نے سب کو گناہ کا ماتحت کر دیا، تاکہ وہ وعدہ جو یسوع مسیح پر ایمان لانے پر موقوف ہے ایمانداروں کے حق میں پورا کیا جائے۔ ایمان کے آنے سے پیشتر شریعت کی ماتحتی میں ہماری نگہبانی ہوتی تھی، اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا ہم اسی کے پابند رہے۔ پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی، تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہریں۔ مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے ماتحت نہ رہے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا۔ نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی، نہ کوئی غلام نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث ہو۔ یشوع کی کتاب اس کا 12واں باب۔ اس ملک کے وہ بادشاہ جن کو بنی اسرائیل نے قتل کر کے ان کے ملک پر یردن کے اس پار مشرق کی طرف ارنون کی وادی سے لے کر کوہ ہرمون تک اور تمام مشرقی میدان پر قبضہ کر لیا، یہ ہیں: اموریوں کا بادشاہ سیہون جو حسبون میں رہتا تھا، اور ارو ایر سے لے کر جو وادی ارنون کے کنارے ہے، اور اس وادی کے بیچ کے شہر سے وادی یبوک تک جو بنی امون کی سرحد ہے آدھے جلاد پر، اور میدان سے بحر کنرت تک جو مشرق کی طرف ہے، بلکہ مشرق ہی کی طرف بیت یسیموت سے ہو کر میدان کے دریا تک جو دریائے شور ہے، پسگا کے دامن کے نیچے نیچے حکومت کرتا تھا۔ اور بسن کے بادشاہ اوج کی سرحد جو رفائیم کی بکیا نسل سے تھا اور استارات اور ادرئی میں رہتا تھا، اور وہ کوہ ہرمون اور سلکا اور سارے بسن میں جسوریوں اور ماکاتیوں کی سرحد تک، اور آدھے جلاد میں جو حسبون کے بادشاہ سیہون کی سرحد تھی حکومت کرتا تھا۔ خداوند کے بندہ موسیٰ اور بنی اسرائیل نے مارا، اور خداوند کے بندہ موسیٰ نے بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلہ کو
ان کا ملک میراث کے طور پر دے دیا۔ اور یردن کے اس پار مغرب کی طرف بال جد سے جو وادی لبنان میں ہے، کوہ خلق تک جو سعیر کو نکل گیا تھا، جن بادشاہوں کو یشوع اور بنی اسرائیل نے مارا اور جن کے ملک کو یشوع نے اسرائیلیوں کے قبیلوں کو ان کی تقسیم کے مطابق میراث کے طور پر دے دیا، وہ یہ ہیں: کوہستانی ملک اور نشیب کی زمین اور میدان اور ڈھلانوں میں اور بیابان اور جنوبی قطع میں، ہتی اور اموری اور کنانی اور فرزی اور ہوی اور یبوسی قوموں میں سے، ایک یریہو کا بادشاہ، ایک ای کا بادشاہ جو بیتیل کے نزدیک واقع ہے، ایک یروشلم کا بادشاہ، ایک حبرون کا بادشاہ، ایک یرموت کا بادشاہ، ایک لکیس کا بادشاہ، ایک اجلون کا بادشاہ، ایک جزر کا بادشاہ، ایک دبیر کا بادشاہ، ایک جدر کا بادشاہ، ایک ہرما کا بادشاہ، ایک اراد کا بادشاہ، ایک لبنا کا بادشاہ، ایک ادلام کا بادشاہ، ایک مکیدہ کا بادشاہ، ایک بیتیل کا بادشاہ، ایک تفوا کا بادشاہ، ایک حفر کا بادشاہ، ایک افیق کا بادشاہ، ایک لشرون کا بادشاہ، ایک مدون کا بادشاہ، ایک حسور کا بادشاہ، ایک سمرون مرون کا بادشاہ، ایک اکشاف کا بادشاہ، ایک تانک کا بادشاہ، ایک مجدد کا بادشاہ، ایک قادس کا بادشاہ، ایک کرمل کی یکنام کا بادشاہ، ایک دور کی مرتفع زمین کے دور کا بادشاہ، ایک گوئم کا بادشاہ جو جلجال میں تھا، ایک ترزا کا بادشاہ۔ یہ سب 31 بادشاہ تھے۔ یشوع کی کتاب اس کا 13واں باب۔ اور یشوع بڈھا اور عمر رسیدہ ہوا، اور خداوند نے اس سے کہا کہ تو بڈھا اور عمر رسیدہ ہے، اور قبضہ کرنے کو ابھی بہت سا ملک باقی ہے، اور وہ ملک جو باقی ہے سو یہ ہے: فلسطینیوں کی سب اقلیم اور سب جسوری، سہور سے جو مصر کے سامنے ہے، شمال کی طرف اکرون کی حد تک جو کنانیوں کا گنا جاتا ہے، فلسطینیوں کے 5 سردار یعنی غزہ اور اشدودی اور اسکلونی اور جاتی اور اکرونی اور اوئیم بھی جو جنوب کی طرف ہے، اور کنانیوں کا سارا ملک اور مغارہ جو سیدانیوں کا ہے، افیق یعنی اموریوں کی سرحد تک، اور جبلیوں کا ملک، اور مشرق کی طرف سے بال جد سے جو کوہ ہرمون کے نیچے ہے، حمات کے متغل تک سارا لبنان، پھر لبنان صرفات المائم تک کوہستانی ملک کے سب باشندے یعنی سب سیدانی، ان کو میں بنی اسرائیل کے سامنے سے نکال ڈالوں گا، تو فقط جیسا میں نے تجھے حکم دیا ہے میراث کے طور پر اسے اسرائیلیوں کو تقسیم کر دے۔ سو تو اس ملک کو ان 9 قبیلوں اور منسی کے آدھے قبیلہ کو میراث کے طور پر بانٹ دے۔ منسی کے ساتھ بنی روبن اور بنی جد نے اپنی اپنی میراث پا لی تھی، جسے موسیٰ نے یردن کے اس پار مشرق کی طرف ان کو دیا تھا، کیونکہ خداوند کے بندہ موسیٰ نے اسے انہی کو دیا تھا، یعنی ارویر سے جو وادی ارنون کے کنارے واقع ہے، شروع کر کے وہ شہر جو وادی کے بیچ میں ہے، اور مدیبہ کا سارا میدان دیبون تک، اور اموریوں کے بادشاہ سیہون کے سب شہر جو حسبون میں سلطنت کرتا تھا، بنی امون کی سرحد تک، اور جلاد اور جسوریوں اور ماکاتیوں کی نواحی، اور سارا کوہ ہرمون اور سارا بسن سلکا تک، اور اوج جو رفائیم کی بکیہ نسل سے تھا اور استارات اور ادرئی میں حکمران تھا، اس کا سارا علاقہ جو بسن میں تھا، کیونکہ موسیٰ نے ان کو مار کر خارج کر دیا تھا۔ تو بھی بنی اسرائیل نے جسوریوں اور ماکاتیوں کو نہیں نکالا، چنانچہ جسوری اور ماکاتی آج تک اسرائیلیوں کے درمیان بسے ہوئے ہیں۔ فقط لاوی کے قبیلہ کو اس نے کوئی میراث نہیں دی، کیونکہ خداوند اسرائیل کے خدا کی آتشی قربانیاں اس کی میراث ہیں، جیسا اس نے ان سے کہا۔ اور موسیٰ نے بنی روبن کے قبیلہ کو ان کے گھرانوں کے مطابق میراث دی، اور ان کی سرحد یہ تھی، یعنی ارویر سے جو وادی ارنون کے کنارے واقع ہے، اور وہ شہر جو وادی کے بیچ میں ہے، اور مدیبہ کے پاس کا سارا میدان، حسبون اور اس کے سب شہر جو میدان میں ہیں، دیبون اور بامات بال اور بیت بال معون اور یحسا اور قدیمات اور مفات اور کریتام اور سمبا اور زرت السحر جو وادی کے کوہ میں ہے، اور بیت فگور اور پسگا کے دامن کی زمین، اور بیت یسیموت اور میدان کے سب شہر، اور اموریوں کے بادشاہ سیہون کا سارا ملک جو حسبون میں سلطنت کرتا تھا، جسے موسیٰ نے میدان کے رئیسوں اوی اور رقم اور سور اور ہور اور ربا سیہون کے رئیسوں سمیت جو اس ملک میں بستے تھے قتل کیا تھا، اور باور کے بیٹے بلام کو بھی جو نجومی تھا بنی اسرائیل نے تلوار سے قتل کر کے ان کے مقتولوں کے ساتھ ملا دیا تھا۔ اور یردن اور اس کی نواحی بنی روبن کی سرحد تھی،
یہی شہر اور ان کے گاؤں بنی روبن کے گھرانوں کے مطابق ان کی میراث ٹھہرے۔ اور موسیٰ نے جد کے قبیلہ یعنی بنی جد کو ان کے گھرانوں کے مطابق میراث دی، اور ان کی سرحد یہ تھی: یزیر اور جلاد کے سب شہر اور بنی امون کا آدھا ملک، اروئیر تک جو ربا کے سامنے ہے، اور حسبون سے رامت المصفا اور بتونیم تک، اور مہانیم سے دبیر کی سرحد تک، اور وادی میں بیت حارم اور بیت نمرہ اور سکات اور صفون یعنی حسبون کے بادشاہ سیون کی اقلیم کا باقی حصہ، اور یردن کے اس پار مشرق کی طرف کنرت کی جھیل کے اس سرے تک یردن اور اس کی ساری نواحی، یہی شہر اور ان کے گاؤں بنی جد کے گھرانوں کے مطابق ان کی میراث ٹھہرے۔ اور موسیٰ نے منسی کے آدھے قبیلہ کو بھی میراث دی، یہ بنی منسی کے گھرانوں کے مطابق ان کے آدھے قبیلہ کے لیے تھی، اور ان کی سرحد یہ تھی: مہانیم سے لے کر سارا بسن اور بسن کے بادشاہ اوج کی تمام اقلیم، اور یائر کے سب قصبے جو بسن میں ہیں وہ 60 شہر ہیں، اور آدھا جلاد اور استارات اور ادرئی جو بسن کے بادشاہ اوج کے شہر تھے، یہ منسی کے بیٹے مکیر کی اولاد کو ملے، یعنی مکیر کی اولاد کے آدھے آدمیوں کو ان کے گھرانوں کے مطابق یہ ملے۔ یہی وہ حصے ہیں جن کو موسیٰ نے یریحو کے پاس مواب کے میدانوں میں یردن کے اس پار مشرق کی طرف میراث کے طور پر تقسیم کیا۔ لیکن لاوی کے قبیلہ کو موسیٰ نے کوئی میراث نہیں دی، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا ان کی میراث ہے، جیسا اس نے ان سے خود کہا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔